بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم سامعین دی تمکین عزت احترام کے لائق معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک مرتبہ شعبان المعظم جیسا عظیم مہینہ، محترم مقدس بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، 7 آسمان اور 7 زمین بنائے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان اور 7 زمین بنائے، اور پھر اس کے اوپر بسنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، اور پھر آپ سے آپ کی نسل کو نکالا، دنیا کے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں جتنے انسان مرد اور عورت اور جتنے بولی والے، جتنے رنگوں والے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے سبزے اگائے، زمین سے پیداوار اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نظام وقت کا بنایا، اور وقت کی پہچان دن اور رات کی، مہینوں اور سالوں کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک سورج کے اعتبار سے اور دوسرے چاند کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات، 12 گھنٹے دن کے لیے سورج کا نظام اور 12 گھنٹے رات کے لیے چاند کا نظام
اللہ نے بنایا سورج کے اندر جو گرمی، تمازت، تپش، حرارت ہے، سو چاند کے اندر وہ کیفیت نہیں۔ ایک کے اندر جلال ہے، سورج کے اندر جلال ہے، اور چاند کے اندر جمال ہے۔ چاند کی چاندنی نرم گداز ہوتی ہے۔ تو وقت کے پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا۔ آپ حضرات روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین سنتے ہیں۔ اس سورہ یاسین کے اندر آیت ہے کہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج اپنے چلنے کے جگہ میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کے نکلنے کے لیے منزلیں بنائی ہیں، منزلیں متعین کی کر دی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چاند باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلی رات کا جو چاند ہے، چاند کی جو رات میں چاند نکلتا ہے بہت کم وقت کے لیے نکلتا ہے اور بہت باریک ہوتا ہے، جیسے کالعرجون القدیم۔ اس چاند کو دیکھ کر آدمی اپنی اسلامی تاریخ کا پتہ لگاتا ہے۔ اسی چاند کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج کی رات میں چاند نظر آیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور آج کی رات میں چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، آئندہ شروع ہوگا ایک دن کے بعد۔ سورج کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور اس سورج کے نظام سے شمسی تاریخ جو انگریزی تاریخ کہلاتی ہے، 12 مہینے اس کے بھی ہیں۔ تو 12 مہینے کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب اور شعبان، یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اور انگریزی اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ۔ ابھی آخری اس کی دہائی چل رہی ہے، آخری عشرہ اس کا جنوری کا چل رہا ہے۔ تو یہ بتانا اس لیے ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ چاند کے اوپر نربھر ہیں، چاند پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاند کے اعتبار سے ہی روزے ہیں، چاند کے اعتبار سے ہی حج ہے، چاند کے اعتبار سے ہی محرم ہے، چاند کے اعتبار سے ہی ربیع الاول ہے۔ چاند دیکھ کر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انگریزی تاریخ طے ہے، فکس ہے کہ وہ یا تو 30 کی ہوگی یا 29 کی ہوگی یا ایک آدھ مہینہ 28 کا ہوگا۔ لیکن اسلامی مہینے کے اندر صرف 2 گنجائش ہے، یا تو اسلامی مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ 31 کوئی تاریخ نہیں ہے اسلامک کیلنڈر میں، 31 کوئی تاریخ نہیں ہے اسلامک کیلنڈر میں۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ مہینہ جب اسلامک ختم ہو تو اس وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ اور خاص طور سے شعبان کے چاند کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی تمہیں رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے دنوں کا حساب رکھو، شعبان کے دنوں کا حساب رکھو تاکہ رمضان کی تم تیاری کر سکو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی شعبان کی پہلی تاریخ کب ہوئی ہے، شعبان کی آج کیا تاریخ ہے، جی معلوم ہونا چاہیے۔
اور شعبان کی تاریخ ایک ایک دن کا حساب رکھو، اور ہو سکے تو اس حساب رکھنے کے لیے ہم اپنے سٹیٹس وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں، تاکہ بھئی جو بھی دیکھے ان کو پتہ چلے کہ بھئی شعبان کی یہ تاریخ چل رہی ہے، شعبان، اور یہ تاریخ دیکھنے سے فوراً دیکھنے والے کا ذہن جو ہے رمضان کی طرف جائے کہ اب تو جناب رمضان کے آنے میں بس 27 دن باقی ہیں، رمضان کے آنے میں صرف 26 دن باقی ہیں، رمضان کے آنے میں بس 25 دن باقی ہیں، میں ایک دن گھٹ گیا، 24 تو 23 تو 22، آدمی کے جذبات کے اندر ابھار آتا رہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، 20 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے اور 10 دن رہ گئے۔ آدمی صرف انگریزی تاریخ کو دیکھے گا کہ بھئی آج انگریزی فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ کو رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ شعبان کا مہینہ ختم ہوگا تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس کے لیے اس کا حساب رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی سے پہلے 2 مہینے رجب اور شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے جو ایک کے بعد ایک سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں، ایک سیڑھی رجب، دوسری سیڑھی شعبان اور تیسری سیڑھی رمضان، یہ ایک کے بعد ایک جو نظام ہے اور جو ایک ایک مہینے کے گزارنے کا ہے، اس کو بزرگان دین نے، اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں ایگزامپل سے سمجھایا ہے۔ اس کو ایگزامپل سے سمجھو تم، اور کئی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، امت کے دماغوں کو تیار کرنے کے لیے مثالیں دے دے کر ہمارے بزرگان دین نے، اللہ والوں نے رمضان کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ ایک مثال بارش کی ہے۔ بارش جہاں کہیں ہوتی ہے، عام طور پہ اکثر و بیشتر بارش کے اندر کیا نظام ہوتا ہے بتائیے؟ بارش کے اندر پہلے نظام یہ ہوتا ہے کہ بادل کی ٹکڑیاں جو ادھر ایک ٹکڑا ادھر 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 آسمانوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں تاکہ یہ ہوائیں بادلوں کو ہانک کر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بارش ہونے سے پہلے عام طور پہ تیز ہوائیں چلتی ہے، اس میں دھول بھی اڑتی ہے، کچرا بھی اڑتا ہے، ریت بھی اڑتی ہے، کبھی جو ہے عجیب طرح کی ہوا چلتی ہے، جس سے بادلیں جو دور دور ٹکڑیوں کی شکل میں تھے وہ قریب آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹیپ ہوا۔ دوسرا یہ کہ بادل گہرے ہو جاتے ہیں، بادل ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اور ایسے گہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ بادل سورج کی کرنوں کو زمین پر آنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ دوپہر 12 بجے 1 بجے کا وقت ہوتا ہے، سخت اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھئی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور وقت دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ 12 بج رہے ہیں، دن کے 12 اور 1 بج رہے ہیں، اور اندھیرا اتنا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اب شام ہو گئی، اب بس مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ایسا لگتا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو پھر موسلا دھار بارش، کئی گھنٹوں کی، کئی دنوں کی بارش اللہ تعالیٰ اس سے نازل کرنا شروع کرتے ہیں، اور پورے روئے زمین بارش کے پانی سے تر تر ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں جب 2 دن 3 دن لگاتار بارش ہو تو کیا عالم ہوتا ہے، کہیں بھی ٹھنڈ کی سی حالت رہتی ہے، اور لوگ اپنے کپڑے سکھانے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ بھئی کیسے ہوگا، اور جو ہے ہر جگہ پانی ہی پانی، کچے گھروں میں پانی آ گیا، پکے گھروں کے صحن اور سیڑھیاں اور ان کے چھت اور ان کی دیواریں پانی سے لت پت ہو گئی، تو یہ عالم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بزرگان دین نے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رجب کا مہینہ یہ رحمت کی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ گویا 1 رجب سے 30 رجب تک یہ جتنا وقت ہے، یہ رحمت کی ہوائیں تیز چل رہی ہیں، تیز چل رہی ہیں، اور بادلوں کو جو اللہ کی رحمت سال بھر برستی ہے،
اللہ کی رحمت، تو وہ ان بادلوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہی ہے، اور شعبان کا مہینہ ان بادلوں کے جمنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ان بادلوں کے ایک جگہ، اللہ کی رحمت کے بادلوں کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا مہینہ ہے کہ اور یہ مسجدوں کے یہاں اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھروں کے یہاں بادل رحمت کے جم جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کی چاند رات چاند نظر آ گیا، لو اب بارش شروع ہو گئی اللہ کی رحمت کی، اب بارش برسنے لگی، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی، ایسی رحمت نازل فرمانا شروع کر دیا کہ آسمان سے فرشتے نے تو اعلان کر دیا کہ رمضان شروع ہو گیا، رمضان کے شروع کے 10 دن میری رحمت کے ہیں، رمضان کے شروع کے 10 دن کیا ہیں؟ میری رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس لیے شعبان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو آمادہ کرنے کا اور بادلوں کے اللہ کی رحمت کے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس اگزامپل سے رجب کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی، شعبان کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور رمضان کے بارے میں تو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا۔ ایک اور مثال دیا ہے بزرگان دین نے، فرمایا کہ جیسے فصلیں، جیسے غلہ، کپاس، اناج، دھان تیار ہوتا ہے، اس کے لیے کیا نظام ہے؟ جو کسان ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کو جوتا جاتا ہے، بیج کو ڈالا جاتا ہے، زمین کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بیج کو ڈالا جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہے یہ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جو پودے نکلیں اور کھیتی کے قابل ہو جائیں، پانی ڈالا جاتا ہے اس پر۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پانی ڈالتے ڈالتے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بیج ڈالنا، اور ایک ہے پانی سے سیراب کرنا، اور ایک ہے فصل کاٹنا۔ یہ 3 مرحلے۔ چنانچہ علماء نے اس مثال کے ذریعے سے بتایا کہ رجب یہ اللہ کی رحمت کے لیے بیج کے ڈالنے کی حیثیت کی اختیار کرتا ہے۔ بیج جیسے ڈالا جاتا ہے ایسے ہی رجب کے مہینے کے اندر اس کا حال ہے۔ ایسے ہی جب بیج ڈال کر اس کو پانی سے سیراب کیا جائے، تو چنانچہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمت ایسے ہوتی ہے جیسے پانی سے بیج کو سیراب کیا جا رہا ہو۔ اور پھر رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا اور کٹنے کا ہے، غلہ اگنے اور پھر غلے کو کاٹ کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کا ہے۔ جب غلہ اور فصل اور اناج ہاتھ کو آ جائے، کسانوں کی تو عید ہو جاتی ہے، کسانوں کی تو اچھی فصل اگر آ جائے اور ڈبل ٹربل فائدہ ان کو حاصل ہو جائے، ان کی عید ہو جاتی ہے۔ رمضان بھی ایک مسلمان کے لیے عید سے کم نہیں، پورا مہینہ رمضان کا یہ ایک عید سے کم نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات شب معراج کے عنوان پر رکھ دی، لوگوں کے دلوں کے اندر بیج ڈال دیا گیا عبادت کا اور اطاعت کا، تلاوت کا، ذکر کا۔ اور پھر جب شعبان کا مہینہ آیا اور 15 دن کے بعد میں 15ویں شعبان کی رات شب برات میں پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، پوری رات اللہ کی عبادت کر کے روزے رکھ کر اللہ کی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ جب رمضان آ گیا A to Z 1 to 10 مکمل طور پہ آدمی عبادت کے لیے اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنے ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک تیسری مثال کے ذریعے سے شعبان کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے۔ باہر سے داماد صاحب آ رہے ہیں کہ وہ باہر ملک سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے گھر کو کیسے سجایا جاتا ہے، نہیں صاحب شادی ہے اور شادی کے اندر مہمان آنے والے ہیں کہ بھئی گھر کو چننا ڈالو، فلاں فلاں فلاں، میں گھر کو سیٹ کیا جاتا ہے
بالکل اسی طریقے سے مہمان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ رمضان یہ تقاضا نہیں کرتا رمضان کہ آدمی بہت زیادہ بنے سنورے، بلکہ رمضان یہ تقاضا کرتا ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ سڈن سے رمضان آ گیا اور ہم عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری دکان سے ہمیں فرصت نہیں ہے، ہماری ملازمت سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ رمضان روحانیت کی تربیت، انسان کے روح کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی 10-15 جوڑے سلا لیے جائیں۔ رمضان کی تیاری کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے خوب بنا اور سنورا جائے، بلکہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی عادت ڈالی جائے۔ قرآن کریم رمضان میں نہیں، ابھی سے کھولنا شروع کر دے۔ قرآن رمضان میں نہیں، وہ تو کھولنا ہی ہے، لیکن ابھی سے قرآن کریم کھولنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح لے کر تسبیح کی عادت ڈالنی شروع کر دیے۔ اور آدمی شعبان کے مہینے میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، ٹھنڈا اور گرم سب چل رہا ہے۔ اب اس کھانے پینے کے ساتھ آدمی جب عبادت کی مشق کرے گا، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور کھائے پیے بغیر اگر عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تھک جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک کے بہانے سے یا پیاس کے بہانے سے یا کام کے بہانے سے یا تھکاوٹ کے بہانے سے یا عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادت ہی نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ مہمان آ رہا ہے رمضان، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو اور تیاری کرو۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے سامنے 3 طرح کے وقت ہے۔ چوتھا اگزامپل دے رہا ہوں میں، ہمارے سامنے 3 طرح کا وقت ہے، ہر ایک کے ساتھ 3 طرح کا وقت ہے۔ ایک ماضی، پاسٹ، جو گزر گیا۔ رجب کا مہینہ ابھی باقی ہے کیا؟ رجب کا مہینہ گزر گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے ہم، رجب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو لیکن اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، رجب کے مہینے کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے، گناہ بھی ہو گئے، اے اللہ جھگڑے بھی ہو گئے، اے اللہ جی اختلافات بھی ہو گئے، اے اللہ فلاں گناہ فلاں معاف کر دیجئے۔ استغفار کر سکتے ہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں۔ رجب کا مہینہ وقت نکل گیا اور گزر گیا۔ اب دوسرا وقت جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہے موجودہ وقت، شعبان کا مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں۔ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ شعبان، یہ پریزنٹ ہے۔ یہ اس وقت کی ہم قدر کر سکتے ہیں، اس وقت کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، اس وقت میں ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے ارادہ کریں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ابھی ایک گناہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم تلاوت اور روزوں کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت میں ہم کر سکتے ہیں، پاسٹ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ہے آنے والا فیوچر جو رمضان کا ہے، وہ فیوچر ہے۔ اب اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، توبہ اللہ کرنا ہے، کہنا ہے، گناہ رونا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، مجھے اس کے لیے توفیق دیجیے اللہ، نیکیوں کی، نیک کاموں کی توفیق دے دیجیے اللہ، روزوں کی توفیق دے دیجیے اللہ، صحت دے دیجیے اللہ، تندرستی دے دیجیے اللہ۔ اے اللہ مجھے بیمار نہ کر دیجیے اللہ، مجھے حالات کے شکنجے میں نہ پھنسائیے اللہ۔ فیوچر کے لیے ہم دعا کریں تو ایک ہے رجب جو گزر گیا، اس کے لیے استغفار، اور ایک ہے شعبان جو ہم گزار رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے دعائیں، اور ایک ہے فیوچر رمضان جو آنے والا ہے، اس کے بارے میں مضبوط پکے ارادے، لوہے کی طرح پکا ارادہ، مضبوط ارادہ کہ اس آنے والے رمضان کے ایک ایک منٹ کو ہم قیمتی بنائیں گے۔ اس کا پکا ارادہ دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقی معنی میں رمضان کے لیے ایک طرح کی تیاری ہوگی۔ شعبان کا مہینہ جو آتا ہے، شعبان کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ رکھ دیا۔ رمضان سے پہلے والا مہینہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ شعبان کے اندر ایک حرف ہے شین،
ایک حرف ہے عین، ایک حرف ہے با، ایک حرف ہے الف، ایک حرف ہے نون۔ ہر حرف سے شعبان کے مہینے کی بزرگی کو بیان کیا گیا۔ شعبان کے شین سے شرافت کو بیان کیا گیا، شعبان کے عین سے علو مرتبہ کو بیان کیا گیا، شعبان کی با سے بزرگی اور بر اور نیکی کو بیان کیا گیا، شعبان کی الف سے الفت کو بیان کیا گیا، شعبان کے نور سے نور الہی اور نور خدا کو بیان کیا گیا ہے۔ شعبان کے ایک ایک حرف کے ذریعے ایک ایک حرف ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ گزارا جانے والا وقت معمولی نہیں ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے اور بہت احترام کے قابل ہے۔ دوستو اور بزرگوں، شعبان کے مہینے کی فضیلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، وہ بالکل رمضان سے 15 دن پہلے کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو درگزر کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے سے قریب تر کرنے کے لیے رمضان میں تمہیں اللہ سے اور قریب آنا ہے، اس کے لیے شب برات میں تم بہت قریب آ جاؤ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب برات کو رکھا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں شعبان کا مہینہ آتا تھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے نبی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کیا کرتے تھے نبی، شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی دوسرے کاموں میں مبتلا ہیں یا ہمارا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کا ذہن کیا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کے زندگی کے اعمال کیا ہوتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں، حضرت اسامہ ابن زید، یہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں تو شعبان کے مہینے میں ایک روزہ، وہ شب برات کے بعد والا جو روزہ ہے، اس کے علاوہ ہم سوچتے نہیں، ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کہ روزہ رکھنا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، وہ روزوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے شعبان میں بھی کثرت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ اس بات کو سرکار نے خود بھانپا اور حضور کو خود معلوم تھا کہ یہ امت شعبان کے مہینے سے غفلت برتے گی، شعبان کے مہینے سے غافل ہو جائے گی اور اس سے بے توجہ ہو جائے گی۔ اس لیے سرکار نے اپنی ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ رجب اور رمضان یہ ان دو عظمت والے مہینوں کے بیچ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ جسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت سے، برکت سے لوگ غافل ہیں، اور اسی مہینے میں شعبان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے میں میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں تاکہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں مشہور دعا جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی شعبان کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم شعبان کے چاند کو، جو چاند باریک سا نظر آتا ہے، 1 دن 2 دن اور 3 دن اور 4 دن، یہ چاند کو تم اچھی طریقے سے گنتے رہا کرو، شمار کرتے رہا کرو۔ اور یہ کس لیے؟ رمضان کے لیے۔ شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے۔ دوستو اور بزرگوں، تاریخی ہسٹری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، شعبان کے مہینے کے اندر قبلے کا حکم بدلا گیا۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ 16-17 مہینے
یعنی ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اس کے بعد 16-17 مہینے تقریباً بیت المقدس قبلہ تھا مسلمانوں کا، بیت المقدس قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ حکم بدل کر خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ کون سے مہینے میں ہوا؟ شعبان کے مہینے میں ہوا۔ شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ پارے 2 کے پہلے پیج کا ترجمہ دیکھیے، آپ کو اس سے مزید وضاحت ملے گی۔ ایسے ہی پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے نا، پانی نہ ہو، آدمی جنگل میں ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، یا اتنا بیمار ہے آدمی، پانی بھی ہے لیکن اتنا بیمار ہے کہ پانی اگر استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، تو تیمم کی جو کنڈیشن ہے اور تیمم کے جو احکام ہیں یہ کب نازل ہوئے؟ شعبان کے مہینے میں اللہ نے تیمم کا حکم نازل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ازواج کو، جو ہمارے لیے مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اس امت کے لیے ایک والد کے درجے میں مشفق ہیں، اور اس نبی کے جو ازواج ہیں اس امت کے لیے ماؤں کی درجے میں ہے، ماؤں کی حیثیت ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا ایک انتہائی آزمائش والا واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں غلطی ہوئی جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ پارے 18 میں سورہ نور کے پہلے اور دوسرے رکوع میں، آپ اگر ترجمہ دیکھ سکتے ہو تو دیکھیے، پارے 18 کے سورہ نور کے پہلے اور دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس کی تفصیلات موجود ہے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، کہ جس غزوے سے لوٹتے ہوئے یہ واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں 2 نکاح فرمائے ہیں۔ ایک نکاح حضرت حفصہ اور دوسرا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما سے اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ اہمیت ہے شعبان کے مہینے کی۔ تو آئیے 1-2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس مہینے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا شعبان کا، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو آئیے اب ارادہ کرتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں اگر ہمارا روزہ قضا ہو گیا تھا، اللہ نے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی مجبوری کی وجہ سے، کہ کسی اور وجہ سے، سوچیں ہم کہ گزشتہ رمضان میں کیا ہمارا کوئی روزہ قضا ہوا تھا؟ سوچیں ہم 1 2 3 روزے قضا ہوئے تھے تو ٹھیک ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سنڈے دیکھ کر یا منڈے دیکھ کر ہم اس روزے کی قضا کر لیں، یہ ایک کام کرنے کا ہے۔ نہیں، الحمدللہ گزشتہ سال رمضان میں پورے روزے ہوئے تو آئیے ہم نفل روزے رکھیں گے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، یا پیر اور جمعرات نہیں ہو سکے، کام کے دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو آئیے سنڈے کو ہم روزہ رکھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، سنڈے کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ نہیں، اور تھوڑا سا روزہ ہم کو رکھنا ہے تو آئیے 13 14 15 اسلامی مہینے کے تاریخوں میں ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13 14 اور 15 کے روزہ، یہ 3 روزے ایام 20 کے سنت ہے رکھنا ہر مہینے کے اندر، تو یہ 3 روزے ہم رکھنے والے بن جائیں۔ لیکن کوشش کریں کہ ابتدائی جو 15 دن ہے اس کے اندر ہی روزہ رکھ لیں، اور بعد کے جو 15 دن ہے اس کو رمضان کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بنا کر رمضان کی آمد کے لیے ہم استقبال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب نفلی روزے رکھتے 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 اتنے کمزور ہو گئے، رمضان آیا تو فرض روزے رہ گئے، نعوذ باللہ، رمضان آیا تو اس کے لیے طاقت نہ رہی۔ اس لیے ایک روایت کے اندر حضور نے منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد اگر تم کمزوری محسوس کر رہے ہو
جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ روزے مت رکھا کرو. اور خاص طور پر رمضان شروع ہونے سے 1 دن اور 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے خاص طور پر منع فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں چاند کے اعتبار سے. اگر شعبان کے لاسٹ ڈے اور یا 2 دن کے اگر روزے رکھیں گے 30 نہیں 32 روزے ہو جائیں گے لگاتار رکھنے کی وجہ سے. اس لیے فرمایا آخری روزے اس کے لیے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. دوستوں اور بزرگوں، چونکہ یہ مہینے کے اندر مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے. میرا نام ہے یا آپ کا نام ہے ہم نہیں جانتے کس کا نام ہے کہ جس کی فہرست اس سال مرنے والوں کی ملک الموت کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. اور ہم یہاں ہیں کہ جی ہمارا نام ملک الموت کو حوالے کر دی گئی کہ اے صاحب کو رمضان سے پہلے رمضان کے بعد میں 3 چوتھے 5ویں 6ٹھے مہینے میں اٹھا لینا ہے. اور ہم یہاں ہیں غافل ہیں، ہم یہاں ہیں بے فکرے ہیں، ہم یہاں ہیں جھگڑوں میں ہیں، ہم یہاں ہیں ہم دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں ہیں آخرت سے غافل بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ وہاں ہمارا نام ملک الموت کے حوالے کیا جا چکا. اس لیے دعا کریں، اے اللہ زندگی میں برکت دے دیجئے، اے اللہ زندگی میں برکت دے دیجئے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اے اللہ زندگی میں برکت دے دیجئے. اے اللہ میری زندگی کا بہترین کام میرا آخری کام ہو جو میں آپ کے پاس آنے سے پہلے کر سکوں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، تلاوت کا بھی ہم کو اہتمام شروع کرنا ہے. تلاوت کا اہتمام روزانہ آج سے جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں عربی میں یا آپ کسی اور زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ارادہ کیجئے کہ آج سے آدھا گھنٹہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکالیں گے یا 1 گھنٹہ نکالیں گے. یہ صرف رمضان کی تیاری کے لیے ضروری نہیں ہے. رمضان کا چاند نظر آیا، ہم نے قرآن کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع کر رہے ہیں. اچھا ہے جب بھی پڑھیے، لیکن ابھی سے 1 قرآن شروع کر دیجئے. آپ ابھی سے 1 قرآن شروع کر دیجئے. الحمدللہ آج ہی کر دیجئے اور ابھی کر دیجئے، اور روزانہ آدھا پارہ 1 پارہ کر کے آگے بڑھتے رہیے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا تو اس کو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور 1 قرآن بھی شروع کر سکتے ہیں. اس لیے یہ شعبان کے مہینے کی ہمیں اہمیت سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی